بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی یہ ویڈیو دیکھنے والے میرے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ کرولش عثمان کی قسط نمبر 70 کا دوسرا ٹریلر بھی آ چکا ہے۔ ٹریلر انتہائی خوفناک ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ قسط بھی پچھلی قسط کی طرح کافی ہنگامہ خیز ہوگی، اور اس قسط میں 5 خاص باتیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے کائی قبیلے میں آگ، دوسرا اہم واقعہ ہوگا عثمان بے کا زخمی ہونا، تیسرے نمبر پر ہے اورحان غازی کا اغوا، اور نمبر 4 یہ کہ کرولش عثمان میں کس نئی اداکارہ کی انٹری ہونے والی ہے، اور نمبر 5 یہ کہ جیرکو تائے اور آئیگل کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی، اور اب آگے کیا ہوگا۔ تو آئیے اب اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بات ہوگی کائی قبیلے میں آگ کی، جس میں ارطغرل غازی والا جھنڈا جو پہلے کائی قبیلے کی پہچان تھا وہ جلا ہوا دکھایا گیا۔ یہ جھنڈا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بازنطینی گورنروں کی طرف سے عثمان غازی کو ڈرانے کے لیے جلایا گیا ہوگا، تاکہ عثمان کو وارننگ دی جائے کہ بازنطینی علاقوں پر حملوں سے باز رہے۔ پچھلی قسط میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ روگاتوس کا سب سے قابل اعتماد سپاہی فیدور عثمان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، تو روگاتوس اس کا بدلہ لینے کا عہد کرتا ہے، اور روگاتوس اور نکولا کا اتحاد جو سلیب کے اس لکڑی کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے تھا اب عثمان کے خلاف بھی قائم ہو چکا ہوگا۔ اور ادھر ہرمن کایا کا تیکفور کوسے میحال اپنی بہن کے ساتھ مل کر چالے چلے گا، جبکہ روگاتوس اور نکولا اپنے داؤ آزمائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ روگاتوس فیدور کا بدلہ لینے کے لیے کسی عورت کو ہائر کرے اور وہ قبیلے میں جا کر اورحان غازی کو اغوا کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے اگر اورحان اغوا ہو جاتا ہے تو یہ بالکل ویسا ہی سین ہوگا جیسا کہ ہم دیرلش ارطغرل میں دیکھ چکے ہیں کہ نویان کی بہن عثمان کے بچپن میں اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ سین بھی بالکل اسی سین کی کاپی ہوگا۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اورحان کے اغوا میں گوکچے اور بہادر کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہادر اور گوکچے اپنی ہاستانہ طبیعت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، اور بہادر گوکچے کو معلومات حاصل کرنے کے لیے راضی کر لے گا۔ بہادر ملہن سے حسد میں مبتلا ہے، جبکہ گوکچے کبھی گونچا اور کبھی بالا خاتون سے حسد کا شکار ہو رہی ہے، اور گوکچے کی ہی دی گئی معلومات کی وجہ سے اورحان غازی کے خیمے میں کوئی باہر کی عورت آ سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین اکرام، اورحان کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے والی عورت ایک نئی اداکارہ ہے جس کا تعلق جرمنی سے ہے۔ اس کا نام یاسمین بکر ہے، اور یہ کرولش عثمان کے تیسرے سیزن میں جولیا کا کردار ادا کرے گی، اور یہی دکھائی دیتا ہے کہ آیا نکولا اور روگاتوس جولیا نامی اس کردار کو ہائر کریں گے۔ قسط نمبر 70 میں ایک بڑی جنگ بھی ہونے والی ہے، اور عثمان اور ترگت کا اتحاد بھی قائم ہو چکا ہے، اور ترگت نے پہلے کاٹالانس کو قتل کر کے اور پھر عثمان غازی کی تازہ ترین فتح میں ان کی مدد کر کے عثمان کا اعتماد اور دل جیت لیا ہے۔ ان دونوں کے اتحاد سے لگتا ہے کہ اس بار بازنطینی قلعےدار جلد ہی اپنی قبروں میں جا سوئیں گے، اور اس قسط میں دونوں کو ایک جنگ لڑتا دکھایا جائے گا، جس کے ٹریلر میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا نکولا اور عثمان غازی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہاں ناظرین اکرام کچھ لوگ اکثر اس بات پر اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ عثمان کو ہم کرولش میں زیادہ سے زیادہ 2-3 درجن لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑتے اور قلعے فتح کرتے دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرولش عثمان میں ہونے والی جنگوں میں بڑے تعداد میں جنگجو دکھائے جانے چاہیے، چاہے وہ عثمان کے ہوں یا بازنطینیوں کے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بیوک سلجوقلوں میں دکھایا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس کا جواب یہ ہے کہ سلجوق ایک سلطنت تھی اور عثمان غازی کا صرف ایک قبیلہ ہے، تو سپاہیوں کی تعداد بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ ایک قبیلے کا سردار سلجوقی سلطنت جتنی بڑی فوج کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی تاریخ کے مطابق عثمان غازی نے کئی بازنطینی قلعے صرف 70 یا 200 جنگجوؤں کی مدد سے فتح کیے تھے، کیونکہ عثمان غازی جنگی چالوں کے ماہر تھے اور دشمن کے لیے نت نئی گھاتیں لگا کر اور نئی نئی چالیں چل کر تھوڑی تعداد سے میدان جنگ میں بڑی فتوحات حاصل کرتے رہے۔ عثمان غازی کی نت نئی چالوں پر میری ویڈیو موجود ہے جو انتہائی دلچسپ ہے، اس بارے میں دلچسپی رکھنے والے ناظرین میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بتینیا کے تمام بازنطینی قلعوں کے تیکفور یعنی ایناگول، بلیچک، یار حصار، ہرمن کایا، نیکیا، برسا اور ینی شہر، سب قلعوں کو عثمان غازی نے کسی بڑی فوج کے ساتھ فتح نہیں کیا تھا۔ اور ناظرین کرام، اب اگر ٹریلر کے اس حصے کی طرف آئے کہ عثمان غازی کو 2 تیر لگے ہیں، ایک سینے کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، تو کیا عثمان غازی شدید زخمی ہو جائیں گے؟ تو میرے خیال میں ناظرین اکرام، یہ سین بالا کا صرف ایک خواب ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح ملہن نے علاؤالدین اور اورحان کے بارے میں دیکھا تھا
جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ملہن اور بالا کے درمیان اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تاریخ کے مطابق چل رہا ہے۔ کچھ شائقین اعتراض کریں گے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر فتح کے بعد کوئی ایسا ٹریجک سین قسط میں دکھایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسط میں فتوحات ہی دکھائی جائیں گی تو ناظرین بوریت ہونے کا گلہ کریں گے، اور دشمن کی طرف سے یہ حملے بھی ضروری ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دشمن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اور ویسے بھی جنگ تو ہے ہی چالوں، گھاتوں اور حملوں کا نام، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی خواب نہ ہو اور اب بازنطینی تکفور عثمان کے لیے حقیقی خطرہ ثابت ہو رہے ہوں اور عین وقت پر ترگت بے عثمان کی مدد کو پہنچ جائیں۔ اور ناظرین اکرام، ترگت کی بات ہی چل نکلی ہے تو ترگت دو اور حوالوں سے بھی اہم ہو گیا ہے۔ نمبر 1، گوپتک ترگت بے سے حسد محسوس کرنے لگا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ترگت کی تمام جنگجوانہ کارروائیاں اسے نیچا دکھانے اور شیخی بگھارنے کے لیے ہیں۔ نمبر 2، کوسے میحال اپنی بہن کو اب باقاعدہ طور پر ترگت کے پیچھے لگا کر ترگت اور عثمان کا اتحاد ختم کرنے کا منصوبہ بنائے گا، کیونکہ اسے اب اپنی بہن سے معلوم ہو جائے گا کہ ترگت بے نے اس کے جسم سے سانپ کا زہر نکال کر اسے نئی زندگی دی ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ ترگت ماری کے معاملے میں ہوشیار ثابت ہوگا اور بازنطینیوں کے پھندوں سے بآسانی نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن یہاں ناظرین اکرام، ماری کی پوزیشن بہت نازک ہے کہ اگر وہ ترگت کو دھوکہ دے یا اسے ڈیفینڈ کرے، دونوں صورتوں میں وہ مشکل میں ہوگی۔ اور اب اگر آخر میں بات کریں جیرکوتائے اور آئیگل کی، تو ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ آئیگل نے جیرکوتائے کی شادی کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا۔ تو ناظرین اکرام، میں نے قرولش عثمان کے سیزن 2 کی ایک قسط کے ریویو میں کہا تھا کہ آئیگل عثمان غازی کے قبیلے میں سردار کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ جیرکوتائے ایک منگول ہے جس کے خاندان کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جیرکوتائے کی عثمان غازی کی کزن سے شادی بہت مشکل ہے، کیونکہ سردار کے گھرانے میں شادی بھی کسی سردار یا صاحب حیثیت فرد کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ آئیگل کی پچھلی شادی جرمیان قبیلے کے سردار علی شار سے دکھائی گئی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ آئیگل کے انکار کی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن ان کی شادی کروانے میں قبیلے میں ایک ہی شخص سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس کی بات عثمان غازی نہیں ٹھکرا سکتے، اور وہ ہے سلجن خاتون، اور ان کی شادی کروانے میں سلجن خاتون کا مرکزی کردار ہوگا۔ اب بالکل آخر میں اگر ہم بات کریں پادری گریگور کی، تو ناظرین اکرام، میرے خیال میں پوپ گریگور مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ شیخ ادب علی نے پہلے انہیں سرکہ پلایا اور پھر شہد، جس سے انہیں شہد دنیا کا سب سے مزیدار میٹھا معلوم ہوا، اور اس کے بعد اسی قسط میں سورۃ النساء کی آیات کی تلاوت کی گئی۔ تو یہ دو واقعے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ پادری گریگور کفر کے ظلمت سے اسلام کے نور میں داخل ہوگا اور عثمان غازی کی ریاست میں رہنے والے عیسائیوں کے قبول اسلام کا سبب بنے گا، کیونکہ عثمان غازی کے پاس موجود پوپ گریگور آرتھوڈاکس عیسائیوں کے دلوں تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور آنے والی قسطوں میں ان کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ آنے والی قسط کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔